السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1. ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے وہ جغرافی کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے دائمی ہوائیں. اس سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں. میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام معین الدین. اور ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دائمی ہوائیں ہیں. دائمی ہواؤں سے بیٹا کیا مراد ہے؟ دائمی ہواؤں سے مراد ایسی ہوائیں ہیں جو سارا سال، جو شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ میں سارا سال جو ہے وہ یہ چلتے ہیں. ان ہواؤں کو دائمی ہوائیں کہتے ہیں. اب ان ہواؤں میں ہم 3 طرح کی ہوائیں پڑھیں گے. ایک مشرقی یا تجارتی ہوائیں ہیں، دوسری پڑھیں گے مغربی یا تجارتی ہوائیں، اور تیسری ہم پڑھیں گے قطبی ہوائیں. آج جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مشرقی یا تجارتی ہوائیں. اب مشرقی یا تجارتی ہوائیں اسٹوڈنٹ کہ جو یہ خط سوا کا علاقہ ہے. خط سوا کسے کہتے ہیں؟ خط سوا بیٹا ایک ایسی لائن ہے جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک شمالی حصہ ہے اور دوسرا جنوبی حصہ ہے. اب خط سوا جو ہے بیٹا یہاں پر 0 سے 5 ڈگری شمال، 0 سے 5 ڈگری جنوب سارا سال جو ہے وہ سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں. اب یہاں پر ہر ٹائم، اب دیکھیں جہاں پر گرمی پڑے گی وہاں پر جو ہے وہ عملِ سال ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں سے جو ہوا گرم ہو کر اٹھتی ہے. اور خط سرطان یعنی کہ یہ 23.5 کا علاقہ یہ والا، اور خط جدی ان علاقوں کی طرف جو ہے وہ اترنا شروع ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں سے اٹھی عملِ سال ہوا اور اٹھ کر ہلکی ہو کر جو ہے وہ یہ خط سرطان کے علاقوں میں جا کر اترنا شروع ہو گئی. اور خط جدی یعنی کہ شمال میں 23.5 کا جو ڈگری جو ہے وہ عرض بلد کا علاقہ ہے وہ خط سرطان کہلاتا ہے. جو جنوب کے اندر، خط سوا کے جنوب کے اندر 23.5 ڈگری کا جو ہے عرض بلد کا جو ایریا ہے اس کو خط جو ہے وہ جدی کے نام سے پکارتے ہیں. اوپر خط سرطان ہے، نیچے خط جدی ہے. اب یہ جو ہوائیں ہیں جو گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہیں اسٹوڈنٹ، یہ اٹھ کر جو ہے وہ اس خط سرطان اور خط جدی کے علاقوں میں جو ہے وہ اترنا شروع کر دیتی ہیں. اب یہاں پر جو ہے سال ہوتا رہتا ہے. اور خط سوا ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ ہم عمل تقسیم بھی جو ہے وہ ہر ٹائم ہوتا رہتا ہے. اور میں یا سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن جو ہے وہ بارش نہ ہو. اور اس لیے ان علاقوں میں جو ہے خط سوا کے پاس یہ جو علاقے پائے جاتے ہیں یہاں پر گھنے جنگلات بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا اب یہاں سے جب ہوائیں جو اترتی ہیں، جو یہاں سے بلند ہوئی تھیں اور ادھر اترنا شروع ہو گئی تھیں، اور ان علاقوں میں ہوا کا دباؤ اسٹوڈنٹ بڑھ جاتا ہے. جب ان علاقوں میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اسٹوڈنٹ تو یہاں سے ہوائیں جو ہے وہ شمال میں یہ شمال مشرق سے، جنوب میں یہ جنوب مشرق سے مغرب کی طرف یہ ہوائیں چلتی ہیں. یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے، اور یہ ساؤتھ ہے. تو یہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے. اس لیے ان ہواؤں کو مشرقی ہواؤں کے نام سے پکارتے ہیں. اور یہاں جو 0 سے 5 ڈگری شمال، 0 سے 5 ڈگری جنوب، یہاں پر ہر ٹائم جو ہے وہ عملِ سال ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ پرسکون خطہ پایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پرسکون خطے کو ڈول ڈرمز کے جو ہے وہ علاقے کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے یہ پرانے زمانے میں یہ ہوائیں جو ہیں یہ جہاز رانی میں جو ہے وہ مدد کیا کرتی تھی. اس لیے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو تجارتی ہواؤں کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو لہٰذا اب جو ہے یہ جو مشرقی ہوائیں ہیں ان کو اس لیے مشرقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوائیں جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ چلتی ہیں. اور ان کی آئیے خصوصیات بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اب یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، ان ہواؤں کا جو رخ ہے وہ شمال نصف کرہ میں شمال مشرق سے مغرب کی جانب، اور جنوبی نصف کرہ میں جنوب مشرق سے مغرب کی جانب جو ہے وہ ہوتا ہے.
تو لہٰذا اس لیے یہ جن زون سے علاقے ان ایریاز میں آتے ہیں، جو خشکی کے ایریا ان جو ہے وہ جن علاقوں میں یہ چلتی ہے، کیونکہ 23.5 سے یہ خط استوا کی جانب جنوب میں، مشرق سے مغرب اور شمالی نصف کرہ میں یہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہوائیں چلتی ہیں۔ اب ان علاقوں میں ان جو ہے وہ ایریاز کے اندر جو خشکی کے ایریاز آتے ہیں، یہ ان کے مشرقی علاقوں پر بارشیں برساتی ہیں، اور ان کے مشرقی علاقے جو ہے وہ سرسبز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے مغربی جو علاقے ہیں وہ جو ہے وہ خشک پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ مشرقی ایریا کے ساتھ ٹکراتے ہیں، یعنی کہ یہ ایریا ہے خشکی کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ مشرق سے جو ہے وہ یہ تو بارش برسا دے گی مشرق تک، جب مغربی کنارے تک جائے گی یہ خشکی کے اس علاقے کے، تو وہاں پر جو ہے وہ جاتے جاتے یہ خشک ہو جائیں گے۔ اس لیے اکثر جو یہ 30 سے خط استوا تک کے جو علاقے ہیں، ان میں اکثر جو ریگستان جو پائے جاتے ہیں وہ ان خشکی کے علاقوں کے مغربی جو ہے وہ جانب پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ یہ ہوائیں یہ خط سرطان اور خط جدی کے علاقوں سے آتی ہیں، تاہم ان کے درجہ حرارت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بارش وغیرہ اتنی زیادہ نہیں برساتی، اکثر ان کو جو ہے وہ خشک ہوائیں کہا جاتا ہے۔ اگر ان ہواؤں کے راستے میں کوئی پہاڑ وغیرہ آ جائے تو یہ پہاڑ کے ساتھ جب بلند ہوتی ہیں وہاں پر مل تکثیف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ بارش جو ہے وہ برساتی ہیں۔ یہ ہوائیں ٹھنڈے علاقوں سے آتی ہیں، یعنی کہ خط سرطان زیادہ دباؤ والے علاقوں سے آتی ہیں، تو لہٰذا جن علاقوں کی طرف چلتی ہیں تو وہاں کا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، اور یہ ہوائیں باقاعدگی سے تیزی سے چلتی ہیں، اور ان کی رفتار 10 سے 15 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس سمندروں پر ان کی رفتار خشکی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تجارتی ہوائیں موسم سرما میں شدت سے چلتی ہیں، جبکہ موسم گرما میں ان کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور بحر الکاہل پر ان کی رفتار بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ ہند جو ہے کی نسبت کم پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج اسٹوڈنٹ جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے دائمی ہواؤں یعنی کہ پرماننٹ ونڈز کون سی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہم نے مین ٹاپک جو ہے وہ ایسٹرن ونڈز یا ایسٹرن ٹریڈ ونڈز کے نام سے جو ٹاپک ہے، مشرقی تجارتی ہوائیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، ان کے بارے میں یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے گرمی پڑتی ہے، کیسے یہ خط سرطان اور خط جدی کے علاقوں میں اترتی ہیں، اور کیسے کیسے یہ چلتی ہیں۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی ٹاپک تھا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی غلطی لگتی ہے، یعنی کہ کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم سے لازمی جو ہے وہ اس کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرا۔